چینل رائٹر میڈیا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کرائم اسٹوریز کا۔ یہ میرے پاس 8-10 کے قریب یہ کہانیاں ہیں، اس کے مکمل اسکرپٹس ہیں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کی جو کرائم اسٹوری ہے اس کا نام ہے سوسائڈ۔ یہ یعنی اردو میں سے کہیں گے ہم خودکشی۔ یہ اے ٹی وی پر آن لائن ہو چکا ہے، یعنی یہ نشر ہو چکا ہے یہ ڈرامہ۔ یہ 27 مئی 2017 کو 9:15 پہ یہ اے ٹی وی پر آن ایئر ہوا تھا یہ، اور یہ اس کی جو سیریز تھی اس کا نام تھا چہروں کے پیچھے۔ چہروں کے پیچھے میں یہ سیزن 3 میں میرا یہ ڈرامہ ہوا تھا، اور رمضان المبارک کی یہ چاند رات تھی، یعنی یکم رمضان 1438 ہجری تھی، تو یہ میں نے سب لکھ کے رکھا تھا۔ تو 27 مئی 2017 کو یہ آن ایئر ہو چکا ہے۔ اگر آپ اے ٹی وی پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ شاید مل جائے گا۔ مجھے مطلب میں نے اس کو اپنے اس میں ریکارڈ میں نہیں رکھا ہے، لیکن یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو چہروں کے پیچھے میں یہ تھا خودکشی یعنی سوسائڈ۔ تو اس کے جو کردار ہیں وہ 4 کردار ہیں۔ ایک کا نام ہے فرقان، یہ مرکزی کردار ہے، 26 سال کا ہے، خوبصورت ہینڈسم۔ دوسرا جو ہے کردار سریا، یہ بھی مرکزی کردار، 22 سال کی ہے، خوبصورت اور معصوم چہرہ۔ 3 نمبر پہ ہے یعنی زلیخا بانو، یہ فرقان کی والدہ ہے، 50 سال کی عمر ہے، عام سی خاتون ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے مریم، یہ سریا کی بہن ہے، 23 سال عمر ہے، خوبصورت اور اسمارٹ ہے۔ تو یہ 4 کردار ہیں ٹوٹل اس میں۔ باقی جو نا ایس آئی بی کی ٹیم ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایس آئی بی کی ٹیم یعنی ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہے، تو اس میں ہے ایک چیف اور ایک اس میں زارا ہے اس کے اسسٹنٹ، اور ایک علی ہے۔ یہ 2 اسسٹنٹ اور ایک چیف ہے جو اس ڈرامے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ کیونکہ کرائم اسٹوری ہے تو اس میں یہ ایس آئی بی کا کردار ہے۔ ایس آئی بی یہ سپر انویسٹیگیشن بیورو کے نام سے یہ ہے، ایک فرضی ادارہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ابھی تک کوئی ایسا ادارہ، مطلب بہت سارے ادارے ہیں جو یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں پولیس کے علاوہ بھی، تو اسی طرح کا یہ ادارہ ہے، تو یہ فرضی ادارہ ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کا جو نا چونکہ میں سائنوپسس آپ کو اس کا نہیں سناؤں گا، ڈائریکٹ چونکہ اسکرپٹ بنی ہوئی ہے تو اس میں سائنوپسس میں نے نہیں بتایا، یہ کہانی ہے کرائم کی۔ تو اس کو آپ دیکھیں، اس کا سین نمبر یہ 1 ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا تھوڑا سا۔ سین نمبر 1 یہ ہے کہ وقت دن صبح کا ہے، مقام فرقان کا فلیٹ ہے۔ اس سین میں جو کردار ہے وہ فرقان اور زلیخا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسکرین پلے میں شہر کا ایریل ویو ہے، چونکہ پہلا سین ہوتا ہے تو ہر پہلے سین میں سے ایریل ویو دکھاتے ہیں پورے شہر کا کہ کون سا شہر ہے۔ صبح کا وقت، لوگ اپنے دفتروں کی جانب رواں دواں ہیں، اسکول کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ پھر ایک اپارٹمنٹ کا بیرونی منظر، پھر اس اپارٹمنٹ کے 2nd فلور پر فرقان کا فلیٹ، اس کا بیرونی منظر ہے، پھر فرقان کے فلیٹ کے اندر اندرونی منظر۔ ڈائننگ ٹیبل پر فرقان اور زلیخا بانو ناشتہ کر رہے ہیں۔ زلیخا بانو فرقان سے کہتی ہے، فرقان اب تم شادی کب کر رہے ہو؟ ایک عمومی سا سوال ہوتا ہے ماں کا، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ ماں پیچھے پڑتی ہے جوان بیٹے کے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، ماں بیٹی ہیں دونوں، تو یہ سوال اس کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ تو فرقان بیزاری سے کہتا ہے، امی آپ پھر شروع ہو گئی، مطلب وہ بیزار ہوتا ہے۔ یہ ہر نوجوان کا ایک یہ قصہ ہے۔ زلیخا بانو کہتے ہیں، بیٹا اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، گھر میں بہو آ جائے تو میرا سہارا بنے گی۔ فرقان تسلی دیتے ہیں، امی بس 3 سال اور میں پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش تو کر لوں، یہ اس کے کہتی ہے۔ زلیخا بانو، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔
یہ بھی ہو جائے گا. بہو اپنا نصیب لے کر آئے گی. فرقان گرامی میں ایک بڑا سا گھر بنگلہ لوں گا, نئے ماڈل کی کار اور ایک اچھا بزنس. زلیخا بانو کہتی ہے بیٹا اس وقت بھی تمہاری اچھی آمدنی ہے, بزنس چھوٹا ہے مگر ہے تو. فرقان چائے کا آخری گھونٹ پی کر کھڑا ہوتا ہے. تو بس 3 سال اور, اوکے اب میں جاتا ہوں. زلیخا بانو کے چہرے پہ افسردہ سی مسکراہٹ ہے. کہتی ہے ٹھیک اپنا خیال رکھنا. اور یہاں یہ سین کٹ ہو جائے گا, سین کٹ ہوگا اور یہاں ہم اپنی ویڈیو کو بھی روکیں گے. تو اگلی ویڈیو میں, ویڈیو نمبر 2 میں, سوسائڈ کی ویڈیو نمبر 2 میں ہم اگلا سین آپ سے میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.